بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آخر میں ہم نے ایک بہت ہی قیمتی دعا کرنی ہے۔ اس بابرکت دعا میں شامل ہونے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، ویڈیو سکپ نہ کیجیے۔ ناظرین کرام، حضرت صاحب بن نجیہ دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا، کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بتا تو نے کیا نیکی کی؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے ایک پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا، اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں آ گئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہیں باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئیں۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو بوڑھا پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی آئی کیا بیٹا؟ میں نے پوچھا، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کر دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کرا دوں گا۔ حضرت صاحب بن نجیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سن کے میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ پھر پتہ کرو بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا کہ واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، دفن نہ کر مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے؟ میں نے کہا، تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگا، نہیں، 2 نہیں، یہ جس اونٹ پہ تو بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی لے لیں گے۔ حضرت صاحب بن نجیہ عرض کرنے لگے، ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو، یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، میں یہ اونٹ اسے واپسی دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی۔ اس بچی کو لا کے میں نے اپنے کنیز کو دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی میرے داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 اونٹ دے کے بچی لایا کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ تیرا دنیا کا اجر ہے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، قیامت کے دن رب کریم تمہیں خزانے کھول کے دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مستدرک حاکم 65-62۔ زبان کے 40 خطرناک گناہ: نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 غیبت کرنا، نمبر 3 جھوٹا وعدہ کرنا، نمبر 4 زیادہ مذاق کرنا، نمبر 5 بد اخلاقی، نمبر 6 دل توڑنا، نمبر 7 دوسروں کی بے عزتی کرنا، نمبر 8 تہمت لگانا، نمبر 9 طعنہ زنی، نمبر 10 ناحق حکم دینا، نمبر 11 بے جا ملامت کرنا، 12 مذاق اڑانا، نمبر 13 نا امید کرنا، نمبر 14 گفتار میں ریاکاری،
نمبر 15 نیکی کو چھوڑنا، نمبر 16 برائی کو پھیلانا، نمبر 17 زبان سے زخم لگانا، نمبر 18 ناحق گواہی دینا، نمبر 19 گفتگو میں تکبر، نمبر 20 غلط افواہ پھیلانا، نمبر 21 مومن کو رنجیدہ کرنا، نمبر 22 دین میں بدعت داخل کرنا، نمبر 23 گالم گلوچ کرنا، نمبر 24 گفتگو میں خشونت سختی کہ کرنا، 25 سخن بے چینی کرنا، نمبر 26 دوسروں کو برے نام سے پکارنا، نمبر 27 نامحرم سے مذاق کرنا، نمبر 28 چاپلوسی کرنا، نمبر 29 بلا وجہ چیخ پکار کرنا، نمبر 30 لوگوں پر لعنت کرنا، نمبر 31 حسد و بخل کا اظہار، نمبر 32 مکر اور حیلہ سے گفتگو کرنا، نمبر 33 دینی مسائل میں تعریف کرنا، نمبر 34 لوگوں کے راز فاش کرنا، نمبر 35 نہ جانتے ہوئے خبر دینا، نمبر 36 دوسروں کی عیب جوئی، نمبر 37 کفر و شرک کی تصدیق، نمبر 38 معاشرت کے وقت بدنام کرنا، نمبر 39 کسی کی نقل اتارنا، نمبر 40 جھوٹی قسم اٹھانا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے عجز و انکساری سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی اس لیے کہ ہمارا دار و مدار تجھ پر ہے، اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو بھٹک گئی تو ہم بھی بھٹک جائیں گے۔ جامع ترمذی حضرت سہیل بن سعد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اس کی جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، زبان کہ، اور دوسری وہ جو اس کے دونوں قدموں کے درمیان ہے، شرمگاہ۔ صحیح بخاری۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ بشیر نے اپنے ایک بیٹے کو ایک تحفہ دینا چاہا تو ان کی والدہ نے کہا، میں اس وقت تک اسے تحفے پر راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ نہ بنا لیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنائے تو